السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ؟ دکان پر نا بورڈ لگا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا وقفہ برائے نماز۔ شکیل اٹھا ہے، اس بورڈ کو پلٹانے لگا ہے تو دیکھتا ہے کیا کہ سامنے سے خوبصورت جوان حسین لڑکی، گلے میں دوپٹہ ڈالے، ماڈرن سی لڑکی۔ ہمیں اسے ویسے بے حیا کہنا چاہیے، ماڈرن کہہ رہا ہوں۔ وہ لڑکی دکان پہ آ رہی ہے تو دکان پہ کہتی ہے لگتا ہے آپ دکان بند کر رہے ہیں۔ شکیل کہتا نہیں میڈم، دکان تو نہیں بند کرے، دکان تو کھلی ہے، آپ آئیں اندر، دکان ہی آپ کی، آپ اندر آئیں۔ میڈم یہاں بیٹھیں، میڈم یہ لیں، یہ کپڑا چیک کریں، وہ کپڑا چیک کریں۔ اور ہنس ہنس کے اس کے باتیں کر رہا ہے اور میڈم کے حسن کو دیکھی جا رہا ہے۔ کپڑے کم دے رہا ہے، پورا دھیان میڈم کے نا جسم کی طرف ہے اس کا۔ لڑکی تو سمجھ گئی ساری چیز بات، اس نے میڈم کے لیے جوس منگایا۔ لڑکی کی عمر یہی ہوگی 20-21 سال۔ اب لڑکی نے سوٹ پسند کیا ہے اور سوٹ لے کے وہ جانے لگی ہے بغیر پیسے دیے۔ اب شکیل کہتا ہے میڈم لگتا ہے آپ پیسہ دینا بھول گئی ہیں۔ وہ لڑکی ہنس کے کہتی ہے میں پیسے نہیں دیتی۔ اب میڈم جناب پیسے کیوں نہیں دیتی آپ؟ شکیل کا ماتھا سنکا اور اس نے جھپٹا مار کے وہ شاپر کھینچ لیا۔ اب لڑکی نے یہ دیکھا ہے تو لڑکی نے جناب اپنا آخری حربہ تھا، اس نے اپنے گلے سے دوپٹہ نکالا ہے، زمین پہ پھینکا ہے، بال کھولے ہیں، حالت غیر کی ہے اور چلانا شروع کر دیا، بے شرم بغیرت، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے، تمہیں عزت نہیں عورتوں کی۔ یہ کہنا تھا کہ دکان پر جناب مردوں کا ٹانٹا لگ گیا۔ مرد آتے جائیں اور شکیل پہ ایسے ہاتھ صاف کریں جیسے ثواب کا کام ہے۔ شکیل کی خوب طبیعت صاف کی۔ جب لوگ مار رہے تھے لڑکی نے اسی اثناء میں وہ کپڑے اٹھائے ہیں، شاپر جو اٹھایا کپڑوں کا، اور چلی گئی وہاں سے۔ وہ تو بھلا ہو ساتھ والے دکانداروں کا، وہ سارے اکٹھے ہوئے اور معاملہ رفع دفع کرایا۔ شکیل سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ شکیل نے ساری بات بتائی۔ اب وہ کہتے ہیں تمہیں کتنی بار منع کیا کہ عورتوں کے چکر میں مت پڑا کرو۔ شکیل ویسے تو بڑا نمازی پرہیزگار تھا، لیکن لڑکی کا جو حسن تھا نا اس کا دیوانہ ہو گیا۔ لیکن اب اس کے دل میں بدلے کی آگ جا گئی۔ وہ کہتا ہے میں نے اس عورت سے بدلہ لینا، اس لڑکی سے بدلہ لینا، اس کو معاف نہیں کرنا، انتقام لینا اس سے۔ سب دکاندار کہتے ہیں اپنے کام پہ دھیان دو، اس طرح کام نہیں کرتے، وہ لڑکی پاگل تھوڑی ہے، دوبارہ اس مارکیٹ میں بھی نہیں آئے گی، تمہاری دکان تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن شکیل نہ اس کو بھولا نہیں، اس کی تلاش میں لگا رہا۔ لڑکی نے کہا نہ تھا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک بزرگ جو ہوتے ہیں نا 45-50 سال کے، وہ اس کی دکان میں آتے ہیں شکیل کی ہیں اور شکیل سے کہتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری کچھ مدد کر دو، میں بھکاری نہیں ہوں۔ شکیل اس کو 100 روپے دیتا ہے۔ وہ بزرگ اس کو نا ہزاروں دعائیں دے کے جاتا ہے، ڈھیروں دعائیں دیتا ہے، تمہارا اللہ بھلا کرے، تم نیک ہو جاؤ، تمہارا کاروبار ترقی کر جائے، تم دن دگنی رات چگنی ترقی کرو۔ شکیل اس کی دعاؤں سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا متاثر ہوتا ہے بابا جی کی بات سن کے، اور نا بابا جی چلے جاتے ہیں۔ بابا جی کی روٹین بن گئی، وہ صرف شکیل کی دکان پہ آتا، اسی سے پیسے مانگتا اور چلے جاتا۔ کافی دن یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن وہ بابا جی کہتے ہیں شکیل پتر میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میں چھاپڑی لگاتا ہوں یہاں پہ، میرا کام نہیں چل رہا تھا اس لیے تم سے پیسے لے لیتا ہوں، آج میرا کام چلا ہے تو میں نے تمہارے لیے دعوت رکھی ہے، تم کو میرے گھر آنا ہے۔ شکیل پہلے تو منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تم بہت اچھے انسان ہو، بہت تعریف کرتا ہے، بہت خوش آمد کرتا ہے اس کی۔ شکیل اس مان جاتا ہے، شکیل اس کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے۔ تو جو بابا جی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں شکیل پتر تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں شادی تو نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں شکیل پتر تم کو میں نے خاص کام کے لیے یہاں بلایا ہے، میرا مقصد ہے، اور میری نا ایک بھتیجی ہے، وہ جو سا اس کے ماں باپ نہیں ہیں، کنواری ہے، میں اس کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں، تم لڑکے بھی بھلے مانس ہو، شریف لڑکے ہو، تو تمہارے ساتھ لڑکی میری خوش رہے گی جو میری بھتیجی ہے۔ تو شکیل کہتا ہے میں جاننا پہچان، میں تیرا مہمان، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں، لڑکی کون ہے کیسی ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا بابا جی اس کو تصویر دکھاتے ہیں لڑکی کی۔ لڑکی کون ہوتی ہے؟ وہی لڑکی جس نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہوتا ہے۔ جو وہ تصویر دیکھتا ہے شکیل تو شکیل کا تو ماتھا سنکتا ہے، غصے سے لال پلا اٹھتا ہے، کہتا ہے یہ چور نہیں، اس سے میں شادی کروں گا۔ وہ بابا جی کہتے ہیں تم جانتے ہو اس کو؟ کہتا ہاں جانتا ہوں، ساری بات بتاتا ہے، میری دکان پہ کس طرح کام اس نے شور مچایا، کپڑے لے گئے، یہ چور نہیں ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے دیکھو بیٹا یہ نا اس کے ماں باپ نہیں ہے، اس کے ستیلے باپ نے اس کو بگاڑ دیا تھا، ہو سکتا ہے ایسے ہے جو بھی ہے، تم اس کو معاف کر دو تو تم اسے شادی کر لو۔
شکیل کے ذہن میں نا ترکیب آتی ہے کہ اس سے بدلہ لینے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے، میں اسے شادی کر کے اسے استعمال کر کے چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اور شکیل بڑا خوش ہوتا ہے کہ شکار تو خود میرے جنگل میں پھنس گیا۔ شکیل نہ کہتا ہے میرے کو ٹائم دے 2 دن کا، میں اپنے ماں باپ سے پوچھ لوں، وہ یہاں نہیں رہتے، وہ گاؤں میں رہتے ہیں۔ اور 2 دن بعد نا شکیل ان سے ملتا ہے بابا جی سے، ان سے کہتا ہے کہ ماں باپ تو نہیں آ سکتے، آپ نا شادی کے لیے بس تیاری کریں، اور ہم 2-3 دن بعد میں اپنے دوستوں کو لے کے آؤں گا اور شادی کر لیں گے۔ وہ لڑکی بھی، وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں نے بھانجی کو بتایا، وہ بڑی خوش ہے، اس کو بتایا کہ لڑکا وہی ہے، وہ مان گیا ہے، تو اس نے بھی تم کو معاف کر دیا۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی والے دن شکیل صاحب آتے ہیں، دلہن کا جو ہوتا ہے نا دوپٹہ یوں کر کے اٹھا کے پھینکتے ہیں باہر، اسے گالیاں دیتے ہیں، کوستے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اس سے حوث کا نشانہ بناتے ہیں جو ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب اس کو تھپڑ مار کے یہ گیا اور وہ گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لڑکی آتی ہے، اس کی بڑی عزت کرتی ہے، اس کی بڑا احترام کرتی ہے، اس سے معافی مانگتی ہے کہ شکیل مجھ کو اللہ کے لیے معاف کر دو، میری جو غلطی ہو گئی وہ میری آخری غلطی تھی، اس کے بعد میں نے ایسے کبھی کام نہیں کیا۔ کہتا نہیں، تم کرپٹ ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، دکانوں میں گھومتی ہو، بازاری عورت ہو، 2 ٹکے کی عورت ہو، کیا کچھ نہیں کہا اسے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ جب کافی دن گزر گئے نا اس کام کو، تو شکیل کا غصہ ٹھنڈا تو نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ انتقام کا جو آخری جو داؤ ہے نا وہ کھیلنے کا وقت آ گیا۔ اس نے اپنی دکان کا نا گاہک ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سوچتا ہے کہ دکان بیچ کے، مکان تو پہلے ہی کرایہ کا اس میں رہ رہی ہے، اس کو یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، خود ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہے گی۔ اب نا اس نے ایک دکان، اس کو گاہک مل گیا۔ جو گاہک ملا تو اس سے کہا مجھ کو ایڈوانس پیسے دے دو، جاننے والا دکان مارکیٹ کا آدمی تھا، اور میں نے دکان فلانی جگہ پہ لینی ہے، یہ دکان بیچ کے میں نے فلانے شہر میں جا کے دور جا کے دکان خریدنی ہے۔ اب اس نے پیسے دے دیے۔ اب شکیل 2-3 دن گھر ہی تھا، اور اس کو نا مارتا پیٹتا، اپنی حوث کا نشانہ بناتا۔ تو ایک دن نا شکیل نے جب باہر سے آیا تو اس نے وہی کام شروع کیا، اس پہ ہاتھ اٹھایا تو لڑکی نے ہاتھ روک لیا، کہتی ہے بس آج نہیں مجھ کو مارنا، مجھے معافی دینی ہے نہیں دینی تمہاری مرضی ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے میرے ساتھ مجھے نہیں پتہ، میں تم کو دل کی بات صاف صاف بتاتی ہوں۔ کہتے ہیں میرا باپ بہت پہلے مر گیا تھا، پھر میری ماں کے رشتہ داروں نے دوسری شادی کر دی، جب دوسری شادی کی تو جو میرا باپ تھا وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، چوری چکاریاں، تھوڑا نیت کا بھی اچھا نہیں تھا۔ میں جوں بڑی ہوتی گئی اس کی نیت میرے پہ خراب ہوتی رہی۔ پہلے تو مجھ سے نا وہ چوریاں چکاریاں چھوٹی موٹی دکانوں پہ، سبزی کی دکان میں، کرانے کی دکان میں چوریاں کراتا، لیکن جو بڑی ہوئی تو اس نے نا بڑی چوریاں شروع کر دی بڑی دکانوں پہ، اور جس دن وہ میں چوری کی وہ میری آخری چوری تھی، اور وہ دکان کے باہر کھڑا تھا، سب سے پہلے وہی اندر آیا تھا جس نے تم پہ ہاتھ صاف کیا تھا۔ یہ سارا معاملہ ہے۔ پھر میں نے اپنے چاچا جی کو خود ہی آپ کی دکان پہ بھیجا تھا کہ وہ لڑکا اچھا ہے، لوگ تو بہت غلط ڈیمانڈ کرتے تھے، گندی گندی باتیں کرتے تھے، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس لیے میرا دل آپ کے لیے صاف تھا، میں نے اپنے چاچا جی کو اس طرح سے آپ کے پاس بھیجا، اور میں شادی کرنا چاہتی تھی آپ سے۔ شکیل کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ اور ہی پلان بنا رکھا تھا، میں نے دکان بیچ دی تھی اور میں جناب تمہیں چھوڑ کے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے ایک اور بات سن لو، میں نے یہ اتنی بات اپنے لیے نہیں کی کیونکہ مجھے پتہ لگا آج میں ماں بننے والی ہوں، میرا دل پہلے ہی آپ کے لیے صاف تھا، اگر آپ مجھے معاف کرتے ہو ٹھیک ہے، نہیں معاف کرتے آپ کا جو دل ہے وہ کرو۔ شکیل کو جو تھا نا اس پہ رحم آ گیا، اس نے اللہ کی خاطر اس لڑکی کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ دوبارہ سے ہنسی خوشی رہنے لگ پڑے۔ اکثر دکانداروں کے ہم سنتے ہیں کہ ان کے چکر چلتے ہیں فلانے سے، کچھ لڑکیاں بھی کرپٹ ہوتی ہیں، کچھ لڑکے بھی کرپٹ ہوتے ہیں، لیکن ہے کہ جب انسان اگر اس دن وہ شکیل سوچتا ہے کہ اگر میں نماز کے لیے چلا جاتا تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا۔ جب ہم لوگ ڈگمگاتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ ایک سچی کہانی تھی، نام شکیل اس کا رکھا ہے جو بھی ہے، اور یہ ارد گرد آپ کے بہت سی ایسی کہانیاں ہوں گی جو دکانداروں کے ساتھ پیش آئی ہیں۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگے
اس کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔